اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر کلاس، 5 دسمبر ہے آج بیٹا، اور ہمارا 5واں ہی اردو کا لیکچر ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، حوالہ جات کے ساتھ ہم اقتباسات کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف کا نام ہے میاں بشیر احمد، سبق کا عنوان ہے تشکیل پاکستان، صنف ہے مضمون، ماخذ ہے کارنامہ اسلام۔ ٹھیک ہے بیٹا، عبارت دیکھ لیجئے گا۔ سر سید احمد کے بعد ان کے رفقا نے ان کا شاندار کام جاری رکھا۔ محسن الملک، وقار الملک، حالی، نذیر احمد، ذکاء اللہ، شبلی وغیرہ نے تمام تعلیمی، سیاسی اور ادبی خدمات سر انجام دیں۔ محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی۔ وقار الملک ایک سیاسی جماعت کی تشکیل میں معاون ہوئے۔ حالی کی مسدس نے ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب کی لہر دوڑا دی۔ شبلی نے اسلامی تاریخ کے آئینے میں انہیں اپنی گزشتہ عظمت دکھا کر ان کے دلوں کو گرما دیا۔ امیر علی نے اپنی تصانیف سے مغربی حلقوں میں اسلام کی وقت پیدا کی۔ یہ تھا ہمارا پیراگراف۔ اس کی تشریح ہے۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف نے سر سید اور ان کے رفقا کا کارناموں کو بیان کیا ہے۔ دراصل جنگ آزادی کے بعد مسلمان بحیثیت قوم انگریزوں کے تشدد کا نشانہ بنے اور ان پر بہت مظالم ڈھائے گئے۔ ایسے حالات میں سر سید نے قوم کو سہارا دیا اور انہیں نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ مسلمان جب تک تعلیمی لحاظ سے ترقی یافتہ نہیں ہو جاتے تب تک ان کا کامیاب ہونا ناممکن ہے۔ لہٰذا انہوں نے ان کی تعلیم کے لیے بہت سے ادارے قائم کیے، جن میں علی گڑھ سب سے اہم ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اس عظیم کام کی داغ بیل ڈالی اور پھر ان کا کام ان کے ساتھیوں نے جاری رکھا۔ دراصل یہ سر سید احمد خان کی خوش بختی تھی کہ انہیں بہت اچھے دوست ملے۔ ان سب نے مل کر ایک جماعت کے طور پر حصول مقصد کے لیے کام کیا۔ کسی دانا کا قول ہے، جب تک 2 چراغ روشن نہ ہوں ایک چراغ کے نیچے اندھیرا رہے گا، یعنی جماعت میں کرامت ہے۔ دراصل یہ سر سید احمد خان کی خوش بختی تھی کہ انہیں بہت اچھے دوست ملے تھے۔ ان سب نے مل کر ایک جماعت کے طور پر حصول مقصد کے لیے کام کیا۔ کسی دانا کا قول ہے کہ جب تک 2 چراغ روشن نہ ہوں ایک چراغ کے نیچے اندھیرا رہے گا، یعنی جماعت میں کرامت ہے۔ اس جماعت کے تمام لوگ درد دل رکھنے والے تھے اور انہوں نے سر سید کی وفات کے بعد بھی ان کے کام کو جاری رکھا۔ سر سید کے ان رفقا میں محسن الملک، وقار الملک، حالی، نذیر احمد، ذکاء اللہ اور شبلی وغیرہ شامل تھے۔ نواب محسن الملک علی گڑھ کالج کے ٹرسٹی بورڈ کے ممبر تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت سی خدمات سر انجام دی۔ علی گڑھ کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے جگہ جگہ تقریریں کی اور اس کو جاری رکھنے کے لیے بے حد کوششیں کی۔ وقار الملک نے ایک سیاسی جماعت مسلم لیگ کی تشکیل میں نمایاں حصہ لیا۔ اس طرح انہوں نے مسلمان بر صغیر کو ایک سیاسی پلیٹ فارم فراہم کر دیا تاکہ وہ اپنے مطالبات بطریق احسن حکومت تک پہنچا سکیں۔ مولانا الطاف حسین حالی بہت اچھے شاعر اور نثر نگار تھے۔ ان کی ایک معروف نظم مسدس حالی ہے جس کا نام مد و جزر اسلام ہے۔ اس نظم میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی تمام داستان بڑے دلکش انداز میں پیش کی گئی ہے۔ حالی کی مسدس کو سر سید نے خراج تحسین یوں پیش کیا ہے: روز آخرت جب خدا پوچھے گا کہ کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں۔ کیا کہا سر سید احمد خان نے؟ روز آخرت جب خدا پوچھے گا کہ کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں۔ اس نظم میں
خوابیدہ قوم کو ایک حد تک بیدار کیا، خواب غفلت میں سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا۔ پھر مولانا شبلی نعمانی نے اسلامی تاریخ لکھی۔ ان کا شمار اردو ادب کے معروف مورخوں میں ہوتا ہے۔ ان کی اہم تصانیف میں الفاروق، الغزالی، المامون اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں۔ انہوں نے یہ کتب لکھ کر مسلمانوں کو ان کی درخشاں تاریخ کی جھلک دکھائی اور ان میں پھر سے وہی جوش و جذبہ پیدا کیا جو ان کے اسلاف میں موجود تھا۔ سید امیر علی نے بھی اسلام پر کتب لکھی۔ ان کی مشہور کتاب دی اسپرٹ آف اسلام، اس کتاب کے ذریعے انہوں نے مغربی حلقوں میں اسلام کی اہمیت کو اجاگر کیا اور ثابت کر دیا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی دین ہے۔ غرض یہ کہ سر سید کے رفقا نے ان کے اس کام کو اس جذبے سے آگے بڑھایا جس جذبے سے سر سید نے اس کام کا آغاز کیا تھا۔ ہر ایک نے اپنے کام کو اپنا نصب العین بنایا اور اس کی تکمیل کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ جی بیٹا اگلی عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری عبارت ہے ہماری، اگلی عبارت ہے، اقبال نے آ کر اسلامی و مغربی علوم کے غیر مطالعے کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی و اجتماعی رہنما ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ انسان اطاعت، ضبط نفس، نیابت الہی کی 3 منزلیں طے کرتا ہوا خودی کی انتہائی بلندی پر پہنچ سکتا ہے۔ اس ارتقاء میں اسے مذہب کی رہنمائی درکار ہے۔ اقبال نے 4 چیزوں پر زور دیا۔ اول توحید، جس پر پورا ایمان عملاً انسان کو خوف و مایوسی سے آزاد کر دیتا ہے، نیز توحید الہی توحید انسانی میں پرتو فگن ہوتی ہے۔ دوئم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی مکمل تقلید۔ سوم، قرآن کا مطالعہ اور اس کی تعلیمات کی پیروی۔ چہارم، رجائیت یعنی مایوسی برتر و افضل ہے، مگر اقبال کا مرد مسلمان خودی کا پاسبان، اطاعت الہی، ضبط نفس جیسے اوصاف حمیدہ سے مزین ہے۔ خودی اس کیفیت کا نام ہے جس پر انسان اپنے آپ کو پہچان کر اور اخلاق و کردار جیسی بلند صفات سے بہرہ مند ہو کر فائز ہوتا ہے۔ خودی کو خودداری سے تعبیر کیا جاتا ہے، مگر ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ خوددار وہ ہے جو دستے سوال دراز نہ کرے، جبکہ خودی کے عہدے پر فائز وہ ہے جسے کوئی دینے کی جرأت نہ کرے۔ یہ منازل انسان اپنے آپ کو پہچان کر طے کر سکتا ہے۔ صوفیاء کرام کا مشہور مقولہ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یعنی خودی انسانیت کی معراج تک پہنچنے کے لیے انسان مذہب کا محتاج ہے۔ اقبال نے جن 4 چیزوں پر زور دیا ان میں سے ایک توحید ہے۔ توحید کا پیروکار کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے اور وہ دوسروں کے آگے جھکنے کی ذلت سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ دراصل توحید ایمان کی بنیاد ہے جس پر کامل ایمان کی عمارت قائم ہے۔ اس سے انسان بہادر ہو جاتا ہے اور وہ
قرآن میں جیسا ذکر ہے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ خوف ہے ان پر اور نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں، کا پیک کر بن جاتا ہے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول کی الفت اور تقلید ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر عمل کر کے انسان دونوں جہاں کی فلاح پا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے معترف غیر مسلم بھی تھے۔ غیر مسلم بھی تعریف کرتے تھے آپ کی عظمت کی۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے آپ کی تقلید اور بھی اہم ہے اور یہ جزو ایمانی ہے۔ علامہ اقبال اسی پس منظر میں فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قرآن کا مطالعہ انسان کو جدت فکر اور اس پر عمل جدت کردار ادا کرتا ہے۔ کے مطالعے کے بارے میں ایک غیر مسلم جرنیل نے لکھا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ ایک سچی کتاب ہے کہ نہیں، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس کا مطالعہ انسان کو بہادر بنا دیتا ہے۔ قرآن کا موضوع انسان ہے، اس میں انسانیت کی فلاح کے لیے تمام اصول موجود ہیں۔ رجائیت یعنی مثبت سوچ انسان کو مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں سے نکال کر امید کی روشنی میں لا کھڑا کرتی ہے۔ انسان اس کی بدولت راضی برضائے الہی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ اسلام میں مایوسی کو کفر کہا گیا ہے کیونکہ یہ انسان کی دین و دنیا کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ رجائیت نام ہے خدا پر بھروسے کا۔ خدا پر ایمان رکھنے والا کبھی نا امید نہیں ہوتا، اور یہ انسان میں عزم، ہمت اور جرأت پیدا کرتی ہے۔ اقبال نے یہ چیزیں برصغیر کے پس منظر میں بیان کی جب کہ مسلمانان برصغیر مذہب سے دور اور مایوسیوں کے اسیر تھے۔ اس موقع پر اتحاد و یگانگت کی ضرورت تھی تاکہ مسلمان سر اٹھا کر جی سکیں۔ ٹھیک ہے جی بیٹا، آج کا لیکچر ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ بشرط زندگی اس کے بقیہ پیراگراف کی تشریح کے ساتھ کل حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔